استغفر اللہ ایک ایسا ذکر جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ آپ کی بہت ساری ناممکن دعائیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ایک ایسا پاورفل ذکر ہے، ایک ایسا ذکر جو آپ کی ناممکن دعاؤں کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہماری زندگی میں، ہم لوگ اپنی روزمرہ روٹین میں کچھ نہ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کسی کا دل آزاری کر دی، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی کو کوئی مذاقن ایسی بات کر دی جو ہمارے لیے تو مذاق تھی لیکن کسی اور شخص کے لیے دل آزاری کا سبب بنی۔ اس طرح ہماری روزمرہ روٹین میں یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں یہ کنکریاں بنتے رہتے ہیں، اور جب یہ کنکر اکٹھے ہوتے 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 ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ جب یہی گناہ جب پہاڑ بن جاتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ آتی ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ہم کچھ بھی حاصل کرنے چلتے ہیں وہاں پہ رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی جو رکاوٹ ہے نا وہ ایک ہمارے گناہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے استغفر اللہ، ہم اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ۔ تو آپ دیکھیں جب آپ ڈیلی استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ جھڑیں گے، جب آپ کے گناہ جھڑیں گے وہ جو پہاڑ ہے گناہوں کا وہ ٹوٹتا 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 ایک دن آئے گا وہ بالکل ٹوٹ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے دل کو سکون، ذہنی سکون ہوگا، آپ کو کسی چیز کی خواہش ہوگی، جہاں آپ اپنی چیز کی دعا مانگیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سب سے مین ایلیمنٹ آج کے دور میں ہمارے گناہ ہیں، ہمارے ایسے گناہ جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ گناہ ہماری زندگی کو روک دیتے ہیں۔ کتنے 3 4 10 سالوں سے لوگوں کی زندگی ایک جگہ سٹک ہو جاتی ہے، ناکامیابی مل رہی ہے، بس وہیں جہاں ٹکے تھے وہیں ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک بار ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب تک میں ہوں نا، اور جب تک تیرے جو بندے ہیں ان کی روحیں زندہ ہیں، میں انہیں گناہوں پر فورس کرتا رہوں گا، یعنی میں انہیں اس چیز پہ قائل کروں گا کہ وہ گناہ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک استغفر اللہ، ایک چھوٹا سا ذکر جس کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، آپ نے ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھنا، اس کے کوئی خاص وہ نہیں کرنے، بس آپ نے استغفر اللہ کرنے دل سے کرنی ہے، کوشش کریں سارا دن اس کو کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، آپ کے گناہ جھڑیں گے اور آپ کو کیسے دلی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا، آپ جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم استغفار تو پڑھتے ہیں پر فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اب میں انہیں بتاؤں، اکثر لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا استغفار پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو آئیں اسے ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، استغفار کا اصل فائدہ کیا ہے۔ استغفار سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے ہمارا، یہ ہمیں دل کا سکون دیتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اور گناہوں کی معافی دلوا کر ہماری نہ صرف دنیا سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی سنوارتا ہے۔ اس کے دنیاوی بہت فائدے ہیں، جیسے آپ کے رزق نہیں ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، صحت نہیں ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ اگر آپ ان میں استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر، تو آپ کے جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، آپ کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اب ہمیں فائدہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت استغفر اللہ پڑھا، اتنی تسبیحیں کی لیکن فائدہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کی حکمت ہم نہیں جانتے، شاید ہمیں ابھی صبر سیکھنا ہے، یا گناہ چھوٹنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کچھ اور بہتر دینا چاہتے ہیں۔ کبھی فائدہ نظر آتا ہے کبھی نہیں، مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں استغفار فائدہ کیسے دے رہا ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی نا، تو لیکن ایک تبدیلی آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی کہ آپ کا دل ہلکا محسوس ہوگا، آپ کو دل ہلکا محسوس ہوگا، آپ کو ذہنی دباؤ کا آپ لوگ کم شکار ہوں گے، اور آپ کے غصے میں کمی آئے گی۔ اچانک ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اچانک آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن وہ خود بخود اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس میں تو یہ مشکل آنی تھی لیکن یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا، اور آپ کو دل کا سکون ملتا ہے۔ آپ کسی بھائی گھر سے نکلتے ہیں، یہ کسی مصیبت کا شکار ہونا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی چیز آتی ہے اور آپ کو ایسے ٹکرانے سے پہلے ہی آپ سے بچ جاتے ہیں آپ اس سے، تو یہ بھی استغفر اللہ کی برکت ہوتی ہے، جسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت وہ چیز نہیں ہے، بہت فائدہ مند نہیں ہے، ہمیں تو استغفر اللہ کا فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں استغفر اللہ کا فائدہ ہوتا ہے، بہت معمولی چیزوں پہ ہو جاتا ہے، جس پہ ہمیں پھر بعد میں ہمیں اس وقت وہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار یہ کس وجہ سے ہوا، اس کا تو نہیں تھا، وہ ہمیں بہت معمولی چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو میرے کو سٹوری بتاتی ہوں۔ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی عمر 30 سال تھی،
انہوں نے کبھی شادی کے لیے جلدی نہیں کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی اور بڑے صبر کے ساتھ کر رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام دوست احباب اپنی اپنی زندگیوں میں بڑھنے لگے ہیں، ان کی زندگیاں بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے اپنے زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، تو یہ بات ان کے دل پہ بوجھ بننے لگی۔ جیسے کوئی کڑواہٹ نہیں تھی، بس ایک خاموشی سی، ایک اداسی سی تھی کہ میرا ٹائم کب آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رشتوں کے لیے ہاں کہتی رہی، لوگوں سے ملتی رہی، استخارہ بھی کرواتی رہی، لیکن کچھ بھی کام نہیں آتا تھا۔ کچھ لوگ ٹھیک نہیں تھے، کچھ ان کو یہ لوگ ٹھیک نہیں لگے، مطلب مختلف قسم کی رکاوٹیں آ رہی تھیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک رات اٹھ کے صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میری شادی میرے لیے بہتر ہے تو ایسا دروازہ کھول دے جو دل کو سکون دے، اور اگر ابھی نہیں ہے تو انتظار کے دوران مجھے صبر اور رضا دے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ استغفار پڑھنا شروع کیا اس کے ساتھ، اور ڈیلی استغفار پڑھتی تھیں، جب وقت ملنا تب پڑھ لینا انہوں نے، یا جب ایک خاص مقرر وقت کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں کی اور کچھ ہی دنوں میں ان کا ایک جگہ بہت اچھا رشتہ ہوا۔ لڑکا خوبصورت تھا، نیک دل تھا، دیندار تھا، سادہ اور پرسکون اس کی پرسنالٹی تھی، اور وہاں ان کا رشتہ ہوا۔ اور وہ کہتی ہیں آج ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بیٹا سے بھی نوازا ہے، اور ان کو اتنا سکون ملتا ہے اپنے شوہر سے، اتنا نیک اللہ تعالیٰ نے انہیں شوہر دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر رشک کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح اور بھی بہت سی میریکل سٹوریز ہیں جن کے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جسٹ استغفر اللہ پڑھنے سے اتنے بڑے کام ہو گئے ہیں۔ اور کیا ہے استغفر اللہ، اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ اس کی میں کوئی تعداد نہیں بتا رہی کہ آپ نے دن میں 10,000 دفعہ پڑھنا ہے، 20,000 دفعہ پڑھنا ہے یا 30,000 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسے آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے بس کوئی دن اسکپ نہیں کرنا۔ آپ دن میں 200 دفعہ پڑھ لیں، 300 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ اور یہ کوشش کرنی ہے جب آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تب آپ بالکل فری ہوں، آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل سکون میں ہو، اور جب آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا ذہن آپ کے مقصد پر ہو، اور آپ جب توبہ کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو واقعی آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ بھی رہا ہو۔ صرف زبانی نہیں پڑھنا استغفر اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے دل سے، چاہے یہ آپ 100 دفعہ کریں، 200 دفعہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ اپنے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں آپ لوگ شامل کریں۔ جب آپ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، آپ کے دل کو سکون دیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ اپنی استغفر اللہ کی ہیبٹ بنائیں، اپنی عادت بنائیں۔ اس کے بعد جب آج اگر آپ نے 100 دفعہ پڑھا ہے، کل کوشش کریں 200 دفعہ، پھر اس سے اگلے دن 300 دفعہ، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تعداد۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب آپ دن میں 1000، 1200، 1500، 2000 آپ کے لیے بہت معمولی ہو جائے گا، اور اس سے آپ کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہوگی۔ آپ نے جب استغفر اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذہنی سکون کے لیے دعا مانگے، اور دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھا کریں تاکہ جو دعا آپ کسی اور کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا ضرور کیا کریں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھے وظیفے کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔